کسی گاؤں میں ایک رحیم نامی کمہار کی بہت شہرت تھی۔ گاؤں کے ارد گرد دوسری آبادیوں کے لوگ رحیم کے بنائے ہوئے گھڑے، تسلے، کنڈے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے۔ رحیم کے ہاتھ سے بنے برتن بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہوتے تھے۔ چکنے گھڑے میں رکھا پانی شاید گرمی میں بھی کئی دن تک ٹھنڈا اور ذائقے دار رہتا۔ اسی طرح ہانڈیاں بھی سال ہر سال چلتی۔ ان میں پکنے والے سالن ذائقے میں لاجواب ہوتے۔ مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے یکسر مختلف ہوتا۔ رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم اور مانگ بڑھتی گئی۔ گاؤں میں بیدو نامی ایک اور کمہار بھی رہتا تھا۔ سرخ پہاڑیوں کے اس پار رہنے والا بیدو کمہار رحیم سے بغض رکھتا اور کھلے عام اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے برتن بہت دیدہ زیب تو ہوتے مگر انتہائی ناپائیدار، جن کے کنارے جلد جھڑ جاتے تھے۔ لوگ اس سے شوق سے برتن خریدتے مگر کچھ ہی دنوں میں کرچیوں میں پٹ جاتے۔ اس بنا پر آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے اور بیدو کا کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ غصے میں بھرا وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے نہیں سنبھال پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو بہت محنت کرتا ہوں اور میرا کوئی قدردان ہی نہیں، جبکہ رحیم یہ تو بس سب گرویدہ ہیں۔ گاؤں والے بیدو کے غصے اور بدنامی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم رکھتے تھے۔ رحیم بہت رحم دل اور نیک اور عاجزانہ فطرت کا مالک تھا۔ وہ برتن بنانے کے لیے اونچی پہاڑی کے قریب میدان سے سرخ اور پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بورے بھر بھر کر لاتا اور گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکر وغیرہ الگ کرتا اور اس کے بعد مٹی کو تب تک چھلنی سے گزارتا جب تک وہ صاف ستھری اور ملائم مٹی کا ڈھیر جمع نہ ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر صاف پانی سے ملائم مٹی کو گوندھ کر خوب اچھی طرح یکجان کرتا۔ گوندھی ہوئی مٹی کو پھر گھومتے ہوئے پہیے جسے چاک کہتے ہیں اس پر چڑھاتا اور بڑے پیار اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیتا۔ تیار ہونے والے برتن وہ بہت احتیاط سے کھلے صحن میں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا۔ آخر میں کچی مٹی کے برتن بھٹی میں رکھ کر پکا لیتا۔ جب سے بیدو کو پتہ چلا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں پہنچنے لگے ہیں تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کام سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تھوڑی بہت جو کام کرتا وہ بھی بہت بے دلی سے کرتا تھا۔ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے، خوب گوندھ کر اسی طرح گھومتے پہیے میں رکھ کر مٹی کو برتنوں کی شکل دیتا ہوں، خوبصورت نقش و نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے ہوئے برتن میں وہ بات کیوں نہیں ہے جو رحیم کے برتنوں میں ہے؟ وہ یہ سوچ کر کڑتا رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تو تواتر سے بکتے رہے۔ ایک روز بیدو نے سوچا کہ میرا نقصان تو ہو رہا ہے، کیوں نہ اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لوں۔ یہ سوچ کر وہ بیدو ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کرنے لگا۔ گھر کے وسیع و عریض صحن کے ایک حصے میں چاک اور بھٹی لگی ہوئی تھی اور اسی طرف کچے برتنوں کو سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بیدو نے دوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور کچھ یوں نشانہ لینے کی ٹھانی کہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹتے جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اچھالتا نامعلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ موسم سرما کھلا کھلا سا دن تھا۔ حسب معمول رحیم نے نرم اور ملائم گوندھی ہوئی مٹی گھومتے ہوئے پہیے میں چڑھائی اور ساتھ ہی ایک فقیر صدا لگاتا وہ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ رحیم کے بنائے ہوئے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیٹے کو پانی لانے کو کہا اور خود مٹی کی ہانڈی کی شکل میں ڈھالنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی تھی، اس نے فقیر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خوش ہو گیا۔ کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا ہلکا پھلکا پیاسا پیالہ تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے نا؟ اس نے پٹخنے کے انداز میں مٹی کا پیالہ زمین پر رکھا اور پھر بھی وہ سلامت رہا۔ فقیر نے کہا، وہ ایک بیدو کمہار ہے جس کے بنائے ہوئے برتن خواہ مخواہ ٹوٹتے رہتے ہیں، کھوکھلے اور پھس پھسے سے۔ سنا ہے وہ بہت نکما ہے، مجھے لگتا ہے اسے ڈھنگ سے کام نہیں آتا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے بیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی۔ حالانکہ رحیم جانتا تھا کہ بیدو اسے بہت حسد کرتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا رہتا ہے،
ضرور تمہارے پاس کوئی جادوئی منتر ہے، اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں، نہ ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فقیر اس جگہ سے اٹھا تو رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر اور احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا، کیسی گہری بات اس نے بہت سادگی سے کہہ دی۔ مرے قدم اٹھاتا وہ جہاں سے آیا تھا ادھر ہی وہ لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزر گئے۔ رحیم کے برتنوں کی مانگ تو بڑھ ہی رہی تھی، مگر اب لوگ بیدو اور اس کے بنائے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ بیدو نے لوگوں سے خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کے بدنامی سے تنگ تھے، اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ لوگوں کے دل بیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھ کے بنے خوبصورت نقش نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اب اس کے برتنوں کی عمر بڑھ گئی تھی، لوگوں کی شکایات دور ہو چکی تھی۔ بیدو زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز رحیم کے گھر میں فقیر کے روپ میں آنے والا دراصل بیدو تھا۔